السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ 3 روز سے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت کو سوشل میڈیا کو بھی خاص طور پر بند کرنا پڑا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ڈس انفارمیشن کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود گزشتہ 2 روز پہلے پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے، مرکزی قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا، جب یہ واقعات پیش آئے اور لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، جس کے بارے میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس تو بعد میں بنا، یہ عمارت قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر استعمال رہتی تھی جب وہ لاہور میں ہوتے تھے، اور اس حوالے سے اسے ایک قومی ورثہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس قومی ورثے کو جس طرح سے تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا اور جس طرح سے تباہ و برباد کر کے اس حالت پر پہنچایا گیا کہ اب یہ عمارت شاید ریپیئرمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہ آ سکے، کیونکہ یہ مخدوش ہو چکی ہے اور جگہ جگہ سے اس کی چھتیں اور دیواریں جو ہیں وہ بھی کمزور ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ عمارت ایک قومی ورثہ تھا اور قائد اعظم کے زیر استعمال تھا، لیکن جس بے دردی سے اسے آگ لگائی گئی اور جس طرح سے اسے تباہ کیا گیا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے ایک محدود رد عمل تو یہ دیا گیا کہ یہ عوام کے جذبات تھے کہ ان کے محبوب لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے، اس پر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پر یقین نہیں رکھتی کہ اس قسم کی صورتحال یا اس قسم کا رد عمل دے۔ وہ ایک پرامن جماعت ہے اور ایک سیاسی جماعت ہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسی آڈیوز سامنے آئی ہیں کہ جنہیں آپ پہلے ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا یہ ایک رد عمل تھا یا ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ گولیاں چلی؟ ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا ہے، 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں۔ نہیں لیکن متس تو ختم ہو گئی نا جو ایک تھی۔ ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا سارا۔ چلو ٹھیک۔ Actually, they've been pushed back to Girja Chowk اچھا by water cannon and heavy contingent. ٹھیک۔ Ab, some of them are asking کہ bhai, should we move back to Liberty or should we sit here? کیا کرنا ہے؟ ادھر سے پوچھیں نا، ادھر سے کس سے پوچھیں؟ دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر، اگر لمبا بیٹھنا ہے سمبولک ہے تو پھر جہاں بھی ہو، یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے، پھر بیسٹ ہے، سکون ہے، چاروں طرف سے پبلک آتی ہے، وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی، وہاں کلینیں بچھائیں گے، ڈیرا لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ جانے دیں واپس، لیٹس گو بیک ٹو آر اوریجنل۔ اے ہو گیا نا، تو سجڑا کرنا سی ٹھیک یہ ہو گیا، کٹھا کریے اسے ہوں، کٹھا کرنا ہے راتی بندے کو، جو اسے کائنڈلی کال دیو سارے کو، تھی کال دیو پرامن لبرٹی میں اور فوراً پہنچ پلیز۔ ٹھیک، آپ میڈیا میں کال دیتے ہیں پلیز، ٹی وی پہ بھی چلے جائیں آپ کر۔ اوکے، اپنے اپنے علاقے بند کری رکھنے نے کہ کوئی سینٹرل پوائنٹ ساڈا جہاں ہے، ابھی اتنے ہوں کور کمانڈر اتنے ساری دنیا کٹھی ہوئی ہے، کور کمانڈر ہاؤس، ہاں شیپر والے پھر اتنے پہنچ گئی ہے۔ ہاں ہیلو، دیکھیں جیون نے بھیجی ایک منٹ دیکھو واٹسپ نمبر کے آئی ایس آئی ہے کہ اور 7-8 بندے مارے گئے۔ تو آڈیوز آپ نے سن لی، اور ان میں ایک آڈیو جو ہے وہ مس بھی ہے، لیکن وہ آڈیو بھی ایک ٹکٹ ہولڈر کی جانب سے ہے، اور اس طرح سے ایک اور آڈیو بھی ہے، اس میں بھی ایک ٹکٹ ہولڈر ہیں جو شیخ پورہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آڈیوز بھی نیشنل میڈیا پر آپ سن چکے ہوں گے۔
اور ان سب کا جو ہے وہ جو مقصد تھا یا نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سخت رد عمل دیا جائے گا، کرپلڈ کیا جائے گا، مفلوج کر دیا جائے گا پورے نظام کو، اور قومی املاک کو اور خاص طور پر دفاعی اداروں کو اور دفاعی املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا کر یہ پیغام دیا جائے گا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی ایک بڑی طاقت ہے اور وہ فوج سے ٹکرانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اور پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا کہ جب میاں والی میں بھی جو ہے ایئر بیس پر مونومنٹم جو لگایا گیا تھا اسے جلایا گیا، جناح ہاؤس کو جو کہ کور کمانڈر کی رہائش تھی اس پر جس طرح سے حملہ آوری ہوئی وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ تھما نہیں، اگلے دن جو ہے پھر یہ ہوا کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو باقاعدہ جلایا گیا، اور رات گئے تک الیکشن کمیشن کے دفتر پر بھی دھاوا بولا گیا اور وہاں بھی تباہی مچائی گئی۔ دوسری طرف سری نگر ہائی وے اسلام آباد کو کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور وہاں سے کسی قسم کا ٹریفک آنا جانا نہیں رہا، اور فورسز کے درمیان اور مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اگر یہ ساری صورتحال سامنے رکھی جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک رد عمل تھا یا یہ ایک فوری ری ایکشن تھا؟ ایسا نہیں، بلکہ اس سارے قرائن و قیاس کو سامنے رکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کا جو ایک اور کلو جو ہے وہ اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ اسلام آباد روانگی سے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنا ایک ویڈیو میسیج جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور گرفتاری کی صورت میں جو آگے سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے اس نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو ان آڈیوز سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیاسی کارکن تھے یا بہت ہی تربیت یافتہ قسم کے وہ لوگ تھے جنہیں دہشت گردی کرنے کی اور جنہیں تخریب کاری کرنے کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جن میں یہ جذبہ یا صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دفاعی اداروں سے جا کر ٹکرا جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے مزاحمت کریں۔ تو بہرحال اس موقع پر جو بہت ہی اچھا اور جو خوبصورت عمل سامنے آیا وہ ہمارے دفاعی اداروں کی جانب سے یعنی پاک آرمی کی جانب سے آیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں پر کسی قسم کی ریٹیلیشن کرنے کی کوشش نہیں کی، اور کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جو لوگ آ رہے ہیں یا بھیجے گئے ہیں وہ سب پاکستانی ہیں، معصوم ہیں اور ورغلائے ہوئے ہیں، اور ورغلایا ہوا ذہن جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا اور اپنے معاملات کو وہ دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ اس پر اس کا ذہن حاوی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچتا بلکہ اس ذہن سے سوچتا ہے جس ذہن نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایک بڑی خانہ جنگی سے بچے، وگرنہ یہ صورتحال ایک بڑی خانہ جنگی کی طرف جاتی جب لاشیں گرتیں اور دونوں طرف سے جو ہے ریٹیلیشن ہوتا، تو اس کے بعد آگے انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا یہ کیا کرتے، اس لیے کہ یہی نیشنل میڈیا ہمارا جو ہے وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اور انسانی حقوق کی بات کرنی بھی چاہیے، مگر کیا انسانی حقوق کا اطلاق جو ہے وہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اقتدار سے، اداروں سے یا ملازمتوں سے باہر ہوں، اور جو لوگ ملازمتوں میں ہوں، جو کسی اقتدار میں ہوں، کسی ادارے میں ہوں، کیا ان پر ظلم کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، انہیں نشانہ بنانا، کیا ان سے ان کا بنیادی حق متاثر نہیں ہوتا؟ تو بہرحال یہ دیکھنے کی بات ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ
کوئی اچھا عمل نہیں تھا، لیکن اداروں نے اور حکومت نے جس طرح کی نرمی اور درگزر کا مظاہرہ کیا ہے وہ بہرحال ایک قابل ستائش اس حوالے سے ہے کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کے لیے ایک منظم سازش تیار کی گئی تھی، اور اس سازش کو جو ہے وہ فی الحال ٹال دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ادارے نے اس اپنی کمزوری یا اس سے اپنی جو ہے وہ کوئی پسپائی نہیں سمجھی، بلکہ اس نے حکمت عملی کو واضح بھی کیا اور ساتھ ساتھ آگے کے لیے یہ اندیہ بھی دیا کہ آئندہ اس قسم کی کوئی صورتحال برداشت نہیں کی جائے گی۔ کل وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی ایک مختصر سا خطاب ہوا، جس کا جو تاریخی جملہ ہے وہ تو یہ تھا کہ نیب ترامیم کا سب سے بڑا فائدہ اور پہلا بینیفیشری وہ عمران خان ہے، کہ نیب میں گرفتاری کے بعد 90 دن تک ریمانڈ مل جاتا تھا، لیکن ہماری حکومت نے جو ترامیم کی اور اس کے نتیجے میں ریمانڈ جو ہے وہ اب 14 دن کا رہ گیا۔ لیکن کل جب یہ مقدمہ چلا نیب عدالت میں تو عمران خان کو 8 دن کے ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا گیا۔ تو بہرحال اب مقدمہ چلے گا اس پر آگے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے، اس میں اور بھی عمران خان کے ساتھ جو ٹرسٹیز ہیں ان کو بھی سنا ہے کہ اب گرفتار کرنے کے لیے جو ہے نیب نے اجازت مانگی ہے، جس میں ان کے اہلیہ بشرا مانیکا اور زلفی بخاری صاحب کا نام شامل ہے۔ لیکن جہاں تک میری نالج ہے اس کے مطابق اس کی ایک ٹرسٹی جو ہیں وہ فرحت شہزادی یعنی فرح گوگی بھی ہے، جو اس وقت ملک سے فرار ہے۔ تو اس کے بارے میں حکومت کا کیا رد عمل ہوگا یہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے، تو نیب اس کے خلاف کیا قانونی چارہ جوئی کرے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال کے بعد آج حالات قدر نارمل ہیں، اور آج وزیر اعلیٰ سندھ نے واشگاف الفاظ میں سندھ اسمبلی میں یہ بات کہہ دی ہے کہ بسیں جلانے والے یا سندھ میں املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے صاف ستھرے لفظوں میں یہ بات بھی کہی کہ پاکستان تحریک انصاف خود کو پاکستان تحریک طالبان بنانا چاہتی ہے یا تحریک انصاف رہنا چاہتی ہے، یہ فیصلہ اسے اس لیے کرنا ہوگا کہ اس وقت جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں یہ کارروائیاں وہ ہیں جو اس سے پہلے وہ کالعدم تنظیم کرتی تھی جو کل انہوں نے کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو امن و امان فراہم کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے، اور جو اس امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا حالات ہوتے ہیں یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ چلتے چلتے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کل رات تک پی ٹی آئی کی ساری سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار ہو چکی ہے، جس میں اسد عمر سے لے کے رات 12 بجے سپریم کورٹ کے احاطے سے باہر نکلتے ہی فواد چودھری صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جو اپنی گفتگو کے حوالے سے ایک غیر محتاط آدمی ہیں، لیکن کل انہوں نے بڑے محتاط انداز میں اپنی بے بسی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں اس عمارت سے گرفتار ہو رہا ہوں، اور وکلا کے درمیان جو ہے اتنی تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک کالے کوٹ والے کو آج عدالت سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ کالے کوٹ کی آڑ لے لیتے ہیں، لیکن جب انہیں سیاسی کارکن یا سیاسی رہنما بننا ہوتا ہے تو یہ ہر ایک پر نہ صرف یہ کہ کیچڑ اچھالتے ہیں بلکہ وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں جو شائستگی اور اخلاقیات کے قریب تر نہیں ہوتی، اور جس میں سے ہمیشہ اشتعال کی بو آتی ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔